الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم معزز و سامعین کرام، معزز و حاضرین گرامی اور ہمارے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو اتارنے کے لیے، اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ میں نے جب قرآن اتارنے سے پہلے اس پہاڑ سے پوچھا، چاند سے پوچھا، آسمان سے پوچھا، یہ تاروں سے پوچھا، سب نے منع کر دیا۔ حالانکہ اس دنیا سے 2 گنا بڑا ہے یہ چاند، یہ تارا دنیا سے 2 گنا بڑا ہے۔ یہ دنیا کی زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، چاند کی جتنی بڑی رقبہ ہے، لیکن محترم اپنے اوپر نہیں اتار سکا۔ لیکن اس قرآن کریم آخری کتاب صرف قرآن کریم کا نام نہیں ہے، اس قرآن کریم کا نام کلام اللہ ہے۔ اس قرآن کا نام قرآن شریف ہے۔ کلام اللہ کے مطلب اللہ کا کلام، کلام کے مطلب بولنا، کلام کے مطلب بولنا، اللہ کا کلام بولا ہوا ہے۔ یہ قرآن پڑھا جو جا رہا ہے، یہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بول رہے ہیں۔ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سمجھ لو کہ اللہ سے مخاطب ہے، اللہ کی بات کو کہہ رہے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، یہ قرآن کریم 22 سال میں نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مکہ کے پہاڑوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، معزز و حاضرین گرامی، مسلمانوں کو سب سے پہلے جو کہا گیا وہ اقرأ، اقرأ کے مطلب پڑھو۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کہیں ذکر کرتے ہیں انسان، سورۃ الرحمن میں بھی، اور رحمان، پھر اس کے بعد علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان نے انسان کو بہت اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس انسان کو بنانے کے لیے، اس انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کئی سسٹم دنیا کے چاند بنا انسانوں کے لیے، یہ تارا بنا انسانوں کے لیے، یہ درخت بنا انسانوں کے لیے، یہ ندیاں، یہ نہریں، یہ سمندر سب انسانوں کے لیے بنا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے مخلوقات اور اشرف المخلوقات ہیں۔ اس لیے اپنا نام کے بعد اللہ کا پیارا نام جو ہے الرحمن ہے، سب سے افضل نام جو ہے وہ الرحمن ہے۔ الرحمن، اس کے بعد علم القرآن کا ذکر کرتے، پھر خلق الانسان کا ذکر کرتے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام کے بعد کسی سے ذکر کیے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر کیے ہیں، کہیں قرآن کریم کا ذکر کیے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جب
पहाड़ महसूस होने लगे। ये पहाड़ों से उतर कर जब अपने घर गए तो हज़रत अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी थी। वो कहने लगी क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम्बल उठा दी। इस आलम की शदीद गर्मी के बाद भी उनके अंदर घबराहट थी। ये पहाड़ों के अंदर तपती हुई आग है। उसके बाद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत, अजीब सी कैफियत, अजीब सी मसाइल। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कैफियत खत्म हुई, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं वसल्लम बोलते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ और अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई और उसके बाद मैं कुरान करीम का आना सिलसिला जारी हुआ है। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ समाईन किराम, मुअज़्ज़ज़ व हाज़िरीन किरामी, इस कुरान करीम को उतारने में, इस कुरान करीम को पढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसान किया। लेकिन मुसलमान को कुरान को पढ़ने के लिए कहा गया। ये कुरान खाली कुरानी और इलाज के लिए नहीं है। ये कुरान आज साइंस कहती है कि सूरज की रोशनी से चांद की रोशनी आए, चांद की रोशनी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कमर में पहले जिक्र कर दिया। इधर शम्स कुव्विरत में पहले नाम से बता दिया कि चांद की रोशनी जो है वो सूरज की रोशनी से। आज साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है कि दो पश्चिम दो पूरब है। जब जहाज एयरलाइन से चलती है उसका जो डायरेक्शन जो होता है पश्चिम और पूरब, दो पश्चिम दो पूरब का डायरेक्शन। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। दो मशरिक़ का रब हूँ, दो पूरब का रब हूँ, दो पश्चिम का रब हूँ, दो पूरब का रब हूँ। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ समाईन किराम, इस कुरान करीम को पढ़ने का वक्त है, इस कुरान करीम में खोजने का वक्त है। ये लोग अपने आप को कमजोर ना समझें, क्योंकि ये कुरान करीम को ऐसी छोटी मोटी किताब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अनित्तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। आप के ऊपर जुल्म ना करो, अपने आप के ऊपर तशद्दुद ना करो, क्योंकि इस कुरान को पढ़ो। अगर तुम नहीं पढ़ते हैं अपने आप के ऊपर जुल्म करो, अपने आप के ऊपर तशद्दुद करते हैं, अपने आप के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर एक गधे के मानिंद लोग तुम चल रहे हो। क्यों? और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत में आगे क्या कहते हैं? युहिब्बुल मुहसिनीन, जो अपने आप को हलाकत नहीं करता है, व अहसिनु, जो एहसान करता है। मैं एहसान का बदला अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मैं उसको सच्चा युहिब्बुल मुहसिनीन, मुहसिनीन के मतलब दोस्त, व अहसिनु, एहसान का बदला। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ समाईन किराम, इस कुरान करीम को पढ़ने के लिए आप कमजोर ना समझें। अल्लाह तबारक व तआला लोग कहते हैं कि मरने के बाद कैसे जमा किए जाओगे, क़यामत की क्या निशानी है? अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम कदरत व इज़ा जिबाल सुकिरत व इज़ा इशार उकिरत व इज़ा वुहूश हुशिरत व इज़ा बिहार सुकिरत। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वहशी दरिंदा को भी हम जमा करते, वही जिबाल सुकिरत, पहाड़ को चला देंगे। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ समाईन किराम, इस सोचने का मकाम है कि इस दुनिया में कितने लोग आए और कितने लोग आने लगे हैं। साइंस आज क्या करती है कि इंसान को पहचान करने के लिए आई इसका एक दूसरे से नहीं मिलता है, उसको यकीन है, वो छुपाता है, वो साजिश करता है कि मुसलमान कहीं जान न जाए।
اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے کو کہا ہے وہ قوم آج سو رہے ہیں، جاگ نہیں رہی ہے۔ لوگ قرآن کو پڑھنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو خوددار و برخودار سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدرسے میں بچہ کو نہیں ڈالا۔ اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی حرمت ان کے دلوں میں شاید نہیں، ان تک پہنچا نہیں ہے، وہ سوچا نہیں ہے، اس بارے میں فکر نہیں کیا ہے، اس بارے میں غور نہیں کیا۔ اس قرآن کی عظمت کو کیا جانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشمس کے بارے میں بتا دیا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشمس، شمس بولتے ہیں سورج، اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس کا کیا کیا کہانی ہے، اس کے اندر کتنا ہائیڈروجن پھول رہا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کی گرمی کی پیمائش کیا ہے، اس کا گیس سسٹم کیا ہے، اس کا پی سی آئی سسٹم کیا ہے، اس کا ٹیمپریچر سسٹم کیا ہے، قرآن سے نکالتے ہی یہود و نصارہ۔ اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ چارس بھی لگائے، فلانا نہیں لگایا، لیکن مسلمان سو رہا ہے، مسلمان مدبوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قمر نازل کیا تاکہ مسلمان چاند کے بارے میں جان سکے۔ اللہ نے کہتے ہیں کہ میرے تخلیق پہ غور کرو، میری بنائی ہوئی پرندوں پہ غور کرو، میں نے کیسی کیسی تخلیق بنایا ہے۔ آج انگریز یہود و نصارہ دنیا کے اندر B-51 ایسا لانچ کیا ہے، ایسا فائٹر لانچ کیا ہے جیسا کہ وہ باز جیسے اترتا ہے اور اوپر آسمان کی طرف چھپڑتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تخلیق پہ غور کرو، میری بنائی ہوئی چیزوں پہ تخلیق پہ غور کرو، بار بار کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان اس حال میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں، اسی میں الجھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہاتھ مانتے تھے اور کہاں چھوڑتے تھے، کیا کرتے تھے، ارے معلوم ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ بس اتنا کافی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت